بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ شاہ سلمان ہاسپٹل میں شریک، پتے میں تکلیف کی شکایت، عراقی وزیر اعظم کا دورہ ملتوی کر دیا گیا۔ ہندوستان دنیا میں کووڈ 19 کا گڑھ، پہلی مرتبہ 40,000 سے زیادہ نئے کیس، ایمس نے کہا کمیونٹی ٹرانسمیشن نہیں ہو رہا ہے۔ ساؤتھ انڈیا کی ریاستوں میں بے تحاشا کیس، آندھرا پردیش 24 گھنٹوں میں 5,000 کیس ریکارڈ کرنے والی تیسری ریاست بن گئی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے سی آر حکومت پر برس پڑا، کہا عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، فگرز میں الٹ پھیر ہو رہا ہے۔ امریکی کیسوں میں 66,000 کا اضافہ، $1 ٹریلین کے دوسرے امدادی پیکیج پر ریپبلکنز کا غور۔ کووڈ ویکسین سے بہت دور ہیں، بورس جانسن نے کیا اقرار، برطانیہ نے 90 ملین ڈوزز کے لیے کیے سمجھوتے۔ یو اے ای کی خلائی گاڑی مریخ روانہ، پہلا عرب ملک بن گیا۔ ایران کے ایک اور پاور پلانٹ میں دھماکہ، اسرائیل نے کہا ہر کارروائی کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہو سکتے۔ لیبیا کو فوج بھیجنے کے بارے میں ایجپٹ کی پارلیمنٹ میں ووٹنگ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان کو ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ ان کی صحت کی جانچ کے لیے انہیں شریک کیا گیا۔ سرکاری میڈیا میں کہا گیا کہ ان کے پتے میں تکلیف ہو گئی ہے۔ 84 سالہ شاہ سلمان 2015 سے حکمراں ہیں۔ سرکاری نیوز ایجنسی ایس پی اے نے بتایا کہ ان کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی سعودی عرب کا دورہ کرنے والے تھے، لیکن شاہ سلمان کی بیماری کی وجہ سے ان کا دورہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پرنس فیصل بن فرحان ال سعود نے عراقی وزیر اعظم کے دورے کو ملتوی کرنے کی تصدیق کی۔ شاہ سلمان کو ریاض کے کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ شاہ سلمان نے اپنے 34 سالہ بیٹے محمد بن سلمان کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے۔ پچھلے کچھ برسوں سے عملاً محمد بن سلمان ہی سعودی عرب کو چلا رہے ہیں، لیکن ان کے انداز اور ان کی پالیسیوں پر کئی اختلافات پائے جاتے ہیں اور کئی گوشوں کی طرف سے ان کی مخالفت کی جاتی رہی ہے۔ حالیہ عرصے میں پرنس محمد بن سلمان نے سعودی عرب میں کئی تبدیلیاں لائیں، جن میں عورتوں کی ڈرائیونگ پر پابندی ہٹانا اور تھیٹرز کھولنا وغیرہ شامل ہے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان کووڈ 19 کی وبا کی وجہ سے حالیہ عرصے میں منظر عام پر نہیں آئے ہیں، لیکن بعض مرتبہ انہیں سرکاری میڈیا میں بعض میٹنگز میں حصہ لیتے ہوئے دکھایا گیا۔ کویت کے امیر شیخ صبا آل احمد الصبا کی کامیاب سرجری کی گئی ہے۔ 91 سالہ لیڈر کو میڈیکل چیک اپ کے لیے ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ کس وجہ سے ان کی سرجری کی گئی ہے۔ کویت کے کراؤن پرنس شیخ نواف آل احمد الصبا نے عارضی طور پر امیر کی ذمہ داریاں نبھائیں۔ شیخ صبا 2006 سے کویت کے امیر ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کووڈ 19 کی۔ ہندوستان دنیا میں کووڈ 19 کا ایک اہم گڑھ بن گیا ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ایک دن میں پہلی مرتبہ 40,000 سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ پیر کی صبح 8 بجے جاری اپ ڈیٹ کے مطابق 24 گھنٹوں میں 40,225 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ ورلڈومیٹر ویب سائٹ کے مطابق ہندوستان میں کرونا وائرس کے کیسز 11,30,000 سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلے 24 گھنٹوں میں سرکاری فیگرز کے مطابق 681 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ ورلڈومیٹر ویب سائٹ کے مطابق انڈیا میں اب تک کووڈ 19 سے تقریباً 28,000 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔
हिंदुस्तान के 10 लाख कोविड केस 16 जुलाई को मुकम्मल हुए थे और सिर्फ 3 दिन में मुल्क में और 1 लाख केसों का इजाफा हुआ। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में अब तक कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 7 लाख से ज्यादा है। अब तक 7,87,000 लोग ठीक हुए हैं और मरीजों का रिकवरी रेट 62.61% है। वजारत सेहत ने बताया कि 24 घंटों में 22,664 लोग सेहतयाब हुए। मुल्क में एक्टिव केसेस 3,90,000 से ज्यादा हैं। हिंदुस्तान में डेथ रेट 2.5% बताया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने कहा है कि 24 घंटों में मुल्क की अलग अलग लेबोरेटरीज में 2,56,000 से ज्यादा कोविड टेस्ट किए गए। दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने बताया कि हिंदुस्तान की कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन के इंसानी तजुर्बात के पहले 2 मरहलों के लिए 3 महीनों का वक्त लगेगा। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने यह बात बताई। एम्स ने पीर को इंसानों पर कोवैक्सीन के तजुर्बात शुरू किए। एम्स के डायरेक्टर ने बताया कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि कौमी सतह पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। हिंदुस्तान के कई मकामात पर लॉकडाउन किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल में हर हफ्ते 2 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली कोरोना वायरस केसों के हवाले से अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है और अब केसेस कम हो रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर के हवाले से यह बात कही गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के केसेस खतरनाक हद तक आगे बढ़ रहे हैं। इतवार को आंध्र प्रदेश में 5,041 नए केस पाए गए थे। अब तक सिर्फ महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ही एक दिन में 5,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए थे। इस तरह आंध्र प्रदेश अब एक दिन या 24 घंटों में 5,000 या उससे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड करने वाली तीसरी रियासत बन गई है। आंध्र प्रदेश के जुमला केसेस 50,000 से ज्यादा हो गए हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के एक साबिक सदर पुजारी की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई। साउथ इंडिया की रियासतों में पिछले कुछ दिनों में कोविड केसों में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। खासतौर पर तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का बुरा हाल है। महाराष्ट्र में 9,518 नए कोविड केस पाए गए। इसके अलावा रियासत में 258 नई मौतें हुई। महाराष्ट्र मुल्क की सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है। तमिलनाडु में तकरीबन 5,000 नए केस रिकॉर्ड किए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा रियासतों के चीफ मिनिस्टर से बातचीत की, जिनमें तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ मिनिस्टरों के साथ उनकी रियासतों में कोविड-19 की सूरत हाल और वायरस को रोकने की कोशिशों के बारे में बातचीत की। वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा कि हुकूमत की ठोस कोशिशों की वजह से कोरोना वायरस पर काबू पाने में मदद मिल रही है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत पर अदालत के ऑर्डर्स पर अमल न करने और अवाम को गुमराह करने के लिए गुस्से का इजहार किया। कोविड-19 के बारे में रियासती हुकूमत की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट पर हाई कोर्ट ने तनकीद की और कहा कि हुकूमत फिगर्स में उलटफेर कर रही है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और मेडिकल हेल्थ और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को हिदायत दी कि वो 28 जुलाई को अदालत में पेश हों। रियासती हुकूमत की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट को खोखली करार देते हुए अदालत ने फिगर्स पर सवाल उठाए। हाई कोर्ट ने हुकूमत की तरफ से जारी मीडिया बुलेटिन्स में इस बात के जिक्र का भी नोट लिया कि हाई कोर्ट हुकूमत की कोशिशों की तारीफ कर रहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि हुकूमत अवाम को गुमराह कर रही है। अदालत के ऑर्डर्स की कोई इज्जत नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि ये ऑर्डर्स बहरों को सुनाए जा रहे हैं। अवाम को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। हाई कोर्ट ने रियासत की मौजूदा सूरत हाल को तशवीशनाक बताया। अदालत ने यह भी हिदायत दी कि हुकूमत तमाम सरकारी और कोविड हॉस्पिटल्स के बारे में मालूमात दे कि वहाँ कितने बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं और ऑक्सीजन बेड्स हैं। जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी गई कि वो अखबारों में रोजाना मकामी केसों के बारे में बताएं। इसके अलावा अदालत ने हुकूमत की कंटेनमेंट पॉलिसी के बारे में भी सवाल किए। अदालत ने निशानदेही की कि तेलंगाना, दिल्ली और आंध्र प्रदेश जैसी रियासतों के मुकाबले में टेस्टों के मामले में बहुत पीछे है। अदालत ने बाज़ PILs की सुनवाई करते हुए यह हिदायतें दी। इन दरखास्तों में रियासती हुकूमत को यह हिदायत देने की ख्वाहिश की गई कि वो कोविड हॉस्पिटल्स में ज़रूरी मेडिकल सामान, दवाएं और तरबियत याफ्ता स्टाफ का इंतजाम करे और वायरस की रोकथाम के लिए कदम उठाए।
تلنگانہ میں سرکاری بلیٹنز کے مطابق کووڈ-19 کے کیسوں میں حالیہ دنوں میں کمی آئی ہے، لیکن ایسے الزامات لگ رہے ہیں کہ حکومت فیگرز چھپا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بعض رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ صرف گاندھی اور عثمانیہ ہاسپٹل میں روزانہ تقریباً 40 موتیں ہو رہی ہیں، جبکہ سرکاری بلیٹنز میں صرف 5 سے 10 موتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ 40 موتیں صرف حیدرآباد کے 2 بڑے سرکاری ہاسپٹلز میں ہو رہی ہے، جبکہ کئی پرائیویٹ ہاسپٹلز اور گھروں میں بھی بڑے پیمانے پر موتیں ہو رہی ہیں۔ ٹی آر ایس کے ایک اور رکن اسمبلی کووڈ-19 پازیٹو پائے گئے ہیں۔ حیدرآباد میں کورونا وائرس کے علاج میں استعمال ہونے والی دواؤں کی بلیک مارکیٹنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اس سلسلے میں اور 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ایئر انڈیا نے کہا ہے کہ خصوصی فلائٹس کے ذریعے یو اے ای جانے والے بچوں کا کووڈ ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ دنیا بھر سے ہم وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کووڈ-19 کی عالمی صورتحال کی بات کریں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے علاقے دنیا کے گوشے گوشے سے آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار شاہ سلمان ہاسپٹل میں شریک، پتے میں تکلیف کی شکایت، عراقی وزیر اعظم کا دورہ ملتوی کر دیا گیا۔ ہندوستان دنیا میں کووڈ-19 کا گڑھ، پہلی مرتبہ 40,000 سے زیادہ نئے کیس۔ ایمس نے کہا کمیونٹی ٹرانسمیشن نہیں ہو رہا ہے۔ ساؤتھ انڈیا کی ریاستوں میں بے تحاشا کیس، آندھر پردیش 24 گھنٹوں میں 5,000 کیس ریکارڈ کرنے والی تیسری ریاست بن گئی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے سی آر حکومت پر برس پڑا، کہا عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، فگرز میں الٹ پھیر ہو رہا ہے۔ امریکی کیسوں میں 66,000 کا اضافہ، $1 ٹریلین کے دوسرے امدادی پیکیج پر ریپبلکنز کا غور۔ کووڈ ویکسین سے بہت دور ہیں، بورس جانسن نے کیا اقرار، برطانیہ نے 90 ملین ڈوزز کے لیے کیے سمجھوتے۔ یو اے ای کی خلائی گاڑی مریخ روانہ، پہلا عرب ملک بن گیا۔ ایران کے ایک اور پاور پلانٹ میں دھماکہ، اسرائیل نے کہا ہر کارروائی کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہو سکتے۔ لیبیا کو فوج بھیجنے کے بارے میں ایجپٹ کی پارلیمنٹ میں ووٹنگ۔ دنیا بھر کے کووڈ کیس 14 کروڑ 6,70,000 ہو گئے۔ اس کے علاوہ 6,10,000 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ امریکہ، برازیل اور انڈیا کووڈ-19 سے بری طرح متاثرہ 3 ملک ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں کووڈ کیسز کافی بڑھ رہے ہیں اور اب وہ 5ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ امریکہ میں کووڈ-19 کے کیسوں میں بھیانک اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 63,574 نئے کیس پائے گئے اور 877 موتیں ہوئی۔ امریکہ کووڈ-19 سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں اب تک 39 لاکھ کیسز پائے گئے ہیں اور 1,44,000 کے قریب لوگوں کی جان گئی ہے۔ امریکہ کی ریاست کینٹکی میں ریکارڈ کیسز پائے گئے۔ فلوریڈا میں 12,000 نئے کیس پائے گئے۔ کیلیفورنیا بھی بری طرح متاثر ہے۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 वायरस के खिलाफ अपनी पॉलिसियों को दुरुस्त ठहराया है। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही है जब हजारों अमरीकी रोजाना इस वायरस से मुतासर हो रहे हैं। ट्रंप की कोविड रिस्पॉन्स पर काफी उंगलियां उठती रही हैं। अमरीकी कांग्रेस के रिपब्लिकन अरकान की एक मीटिंग हुई जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी हिस्सा लिया। इस मीटिंग में कोविड-19 के अगले इमदादी पैकेज के बारे में गौर किया गया। बाद सेनेटर्स ने $1 ट्रिलियन के पैकेज की तजवीज पेश की है। अमरीकी मईशत कोविड-19 के असरात से बुरी तरह मुतासर है और बेरोजगारी की शरह तारीख की सबसे ऊंची सतह पर पहुंच गई है। बरतानिया ने 90 मिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन की डोजेस के लिए फ्रांस और जर्मनी की कंपनियों के साथ समझौते किए हैं। पूरी दुनिया में कोविड-19 वैक्सीन बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। ब्रिटिश ओहदेदारों ने कहा कि उन्होंने 90 मिलियन डोजेस खरीदने के लिए समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इससे पहले भी बरतानिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनाई जाने वाली वैक्सीन के 100 मिलियन डोजेस के लिए एक डील की थी। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि वो इस बात का वादा नहीं कर सकते कि कोविड वैक्सीन कब तैयार होगी। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि हम इस साल या अगले साल वैक्सीन बनाएंगे। इस सिलसिले में बढ़ा चढ़ाकर बातें की जा रही है। अभी हम वहां पहुंचने से काफी दूर हैं। बरतानिया के एक्सपर्ट्स कोविड का प्रोटीन से इलाज करने के लिए तजुर्बे भी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि ऑक्सफोर्ड में वैक्सीन के तजुर्बों के जल्द नतीजे आ सकते हैं। पहले मरहले के तजुर्बे से पता चलेगा कि क्या वैक्सीन महफूज है। कई मुल्कों में कोविड वैक्सीन के तजुर्बे किए जा रहे हैं जिनमें इंडिया भी शामिल है। ब्राजील के सदर जेयर बोल्सोनारो ने एक बार फिर कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ा। इन्फेक्शन रखने के बावजूद वो मंजर आम पर आए और अपने हामियों के जोशो खरोश का जवाब दिया। बोल्सोनारो दूसरी बार कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। बोल्सोनारो ने जो मास्क पहने हुए थे कहा कि वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है, लेकिन उन्हें कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा से फायदा हुआ है। लैटिन अमेरिका का एक और मुल्क मैक्सिको कोविड-19 से बुरी तरह मुतासर है, जहां 5,311 नए केस पाए गए और 296 नई मौतें हुई। मैक्सिको कोविड-19 से मुतासर मुल्कों में 7वें नंबर पर है, जहां 3,44,000 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं और 49,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में 275 नए केस सामने आए। एक दिन पहले 363 केस पाए गए थे। कोरोना वायरस की वजह से एक औरत की मौत हो गई जिसकी उम्र 80 साल से ज्यादा बताई गई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक कोविड-19 से 123 मौतें हो चुकी हैं। जुलाई में विक्टोरिया रियासत में फिर से कोविड केसेस देखे जा रहे हैं, जिनमें ज्यादातर मेलबर्न में हैं। अब अलग अलग मुल्कों की कोविड सूरत हाल पर सरसरी नजर डालते हैं। फ्रांस में कहा गया है कि 500 इलाकों में फिर से वायरस पाया जा रहा है, लेकिन ओहदेदारों ने कहा है कि यह दूसरी लहर नहीं है। रशिया में तकरीबन 6,000 नए इन्फेक्शन पाए गए और 85 मौतें हुई। जर्मनी के कोविड केसों में 249 का इजाफा हुआ। हांगकांग के कई बैंक्स को या तो बंद कर दिया गया है या काम का वक्त कम कर दिया गया है। चाइना में थिएटर्स को 6 महीने बाद दोबारा खोला गया। इंडोनेशिया में 96 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई और 1700 के करीब नए केस पाए गए। हांगकांग में 73 नए केस पाए गए और मकामी सतह पर ट्रांसमिशन की तस्दीक की गई। फिलिपाइन में 4 नई मौतें हुई और 1500 नए केस पाए गए। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि इजिप्ट की जेलों में कोविड-19 की वजह से कई मरीजों की मौत हुई। साउथ कोरिया ने कहा है कि मुल्क में बाहर से आने वाले केसेस बढ़ रहे हैं। एल सल्वाडोर ने मईशत को खोलने का फैसला मुलतवी कर दिया। गोल्फ के मशहूर खिलाड़ी जैक निकोल्स ने कहा है कि वो कोविड पॉजिटिव हैं। यूएई में 271 नए केस पाए गए। पाकिस्तान के केसों में कमी आ रही है। पाकिस्तान में 15 अगस्त से प्राइवेट स्कूल्स को खोलने का फैसला किया गया है। बांग्लादेश में 37 नई मौतें हुई और 2,400 से ज्यादा नए केस पाए गए। अब देखते हैं कुछ गैर कोविड खबरें। यूएई ने कामयाबी के साथ अपनी खलाई गाड़ी अल-अमाल को जापान के एक लॉन्च सेंटर से मरीख में रवाना किया। इस तरह यूएई ऐसे मिशन पर जाने वाला पहला अरब मुल्क बन गया है। इस गाड़ी का वजन 1.3 टन है, जिसे H2A रॉकेट के जरिए भेजा गया। बताया गया कि इस गाड़ी से अच्छे इशारे मिलने शुरू हो गए हैं। ये $200 मिलियन का प्रोजेक्ट है।
ایران میں ایک بار پھر ایک پاور پلانٹ میں دھماکہ ہوا۔ یہ واقعہ اصفہان شہر میں پیش آیا، لیکن کسی کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے۔ حالیہ دنوں میں ایران کے فوجی، نیوکلیئر اور انڈسٹریل علاقوں میں کئی دھماکے ہوئے، جس کے تعلق سے صورتحال صاف نہیں ہے۔ اصفہان پاور کمیٹی کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے ارنا نیوز ایجنسی کو بتایا کہ ایک پرانے ٹرانسفارمر سے دھماکہ ہوا۔ اس سے پہلے بوشہر میں ایران کی ایک بندرگاہ پر بھی کئی جہازوں میں آگ لگ گئی تھی۔ اس کے علاوہ جون کے آخر میں تہران میں 2 دھماکے ہوئے تھے، جن میں سے ایک ملٹری سائٹ میں دھماکہ ہوا تھا اور ایک ہیلتھ سینٹر میں ہوا تھا۔ ایک دھماکے میں 19 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ 2 جولائی کو نتانز نیوکلیئر پلانٹ میں آگ لگ گئی تھی۔ ایران کے سیکیورٹی ادارے نے بتایا ہے کہ متاثرہ پلانٹ میں آگ لگنے کی وجہ معلوم کر لی گئی ہے، لیکن یہ وجہ بعد میں بتائی جائے گی۔ ارنا نیوز ایجنسی کی طرف سے جاری ایک آرٹیکل میں کہا گیا کہ یہ اسرائیل جیسے یا امریکہ جیسے دشمن کی سبوتاژ کی کارروائیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایران میں ہونے والے ہر پراسرار واقعے میں اسرائیل کا ہاتھ ہو۔ ایجپٹ کی پارلیمنٹ میں لیبیا کو فوج بھیجنے کے بارے میں ووٹنگ ہو رہی ہے۔ ایجپٹ نے دھمکی دی تھی کہ اگر ترکی کی تائید رکھنے والی فورسز سرتے شہر پر قبضے کی کوشش کریں گی تو ایجپٹ فوجی مداخلت کرے گا۔ سینئر بی جے پی لیڈر اور سابق نائب وزیر اعظم ایل کے اڈوانی بابری مسجد ڈیمولیشن کیس میں 24 جولائی کو عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے۔ لکھنؤ کی ایک سی بی آئی عدالت میں سی آر پی سی کی دفعہ 313 کے تحت ملزمین کے بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ یہ مقدمے کا وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں ایک ملزم سرکاری وکیلوں کی طرف سے پیش کیے گئے ثبوتوں پر اپنی بات رکھتا ہے۔ اڈوانی کا بیان ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ریکارڈ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے 23 جولائی کو ایک اور سینئر بی جے پی لیڈر مرلی منوہر جوشی کا بھی بیان ریکارڈ کیا جائے گا۔ اڈوانی نے 1990 میں پورے ملک میں ایک رتھ یاترا نکالی تھی، جس کے ذریعے رام مندر کے حق میں ماحول پیدا کیا گیا تھا، جس سے فرقہ وارانہ تناؤ پیدا ہوا تھا اور فسادات ہوئے تھے۔ اڈوانی کی مہم کے نتیجے میں ہی دسمبر 1992 میں کار سیوکوں کا ایک بڑا ہجوم ایودھیا میں جمع ہوا تھا، جس نے بابری مسجد کو ڈھا دیا تھا۔ راجستھان کے چیف منسٹر اشوک گہلوٹ نے اپنے سابق ڈیپٹی اور باغی لیڈر سچن پائلٹ پر سخت الفاظ میں تنقید کی ہے اور انہیں نکما اور ناکارہ قرار دیا ہے۔ گہلوٹ نے کہا کہ پائلٹ نے پی سی سی چیف کی حیثیت سے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے اس الزام کو دہرایا کہ پائلٹ نے ان کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی۔ گہلوٹ نے ریمارک کیا کہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک پارٹی کے چیف نے اپنی ہی حکومت کو گرانے کی کوشش کی۔ سچن پائلٹ نے ان کے خلاف رشوت کے الزامات پر جوابی وار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ ان کے خلاف اس طرح کے الزامات لگائے گئے، لیکن انہیں حیرت نہیں ہوئی۔ پائلٹ نے کہا کہ یہ انہیں بدنام کرنے اور ان کے اعتبار کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش ہے۔ کانگریس کے ایک ایم ایل اے گری راج سنگھ نے الزام لگایا کہ سچن پائلٹ نے انہیں راجیہ سبھا الیکشن میں کراس ووٹنگ کے لیے 35 کروڑ روپیوں کی پیشکش کی تھی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ شاہ سلمان ہاسپٹل میں شریک، پتے میں تکلیف کی شکایت، عراقی وزیر اعظم کا دورہ ملتوی کر دیا گیا۔ ہندوستان دنیا میں کووڈ 19 کا گڑھ، پہلی مرتبہ 40,000 سے زیادہ نئے کیس۔ ایمز نے کہا کمیونٹی ٹرانسمیشن نہیں ہو رہا ہے۔ ساؤتھ انڈیا کی ریاستوں میں بے تحاشا کیس، آندھرا پردیش 24 گھنٹوں میں 5,000 کیس ریکارڈ کرنے والی تیسری ریاست بن گئی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے سی آر حکومت پر برس پڑا، کہا عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، فگرز میں الٹ پھیر ہو رہا ہے۔ امریکی کیسوں میں 66,000 کا اضافہ، $1 ٹریلین کے دوسرے امدادی پیکیج پر ریپبلکنز کا غور۔ کووڈ ویکسین سے بہت دور ہیں، بورس جانسن نے کیا اقرار، برطانیہ نے 90 ملین ڈوزز کے لیے کیے سمجھوتے۔ یو اے ای کی خلائی گاڑی مریخ روانہ، پہلا عرب ملک بن گیا۔
ایران کے ایک اور پاور پلانٹ میں دھماکہ، اسرائیل نے کہا ہر کارروائی کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہو سکتے۔ لیبیا کو فوج بھیجنے کے بارے میں ایجپٹ کی پارلیمنٹ میں ووٹنگ۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔